السلام علیکم۔ صبح 10 بجے تقریباً مریضوں کا فون آیا کہ ہم آپ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے تیاری کر لوں۔ سنت کے مطابق میں نے وضو کیا، پھر امامہ شریف کو اپنے سر پر باندھ لیا اور سنت کے مطابق اپنی کنگھی کو اپنے داڑھی میں کر لیا، اور پھر میں اپنے فقیر خانے کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ آنے والے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ٹھنڈا مشروب تیار کر لے۔ چھوٹے بچے کو بھیجا، وہ سندل لے کر آیا اور پتیلے میں نے سندل بنا لیا، کیونکہ چند مریضوں کا اور بھی فون آ چکا تھا، وہ بھی تشریف لا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھے طریقے سے وافر مقدار میں سندل کو بنا لیا جائے۔ میٹھا چیک کرنے کے بعد میں نے سندل کے اندر ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے اندر برف کو پگھلا لیا۔ یہ سندل مہمانوں کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ماشاءاللہ جب خوب اچھے طریقے سے تیار ہو گیا، میٹھا اور ٹھنڈا بن گیا، میں اپنے فقیر خانے میں آ گیا اور آ کر اپنے مہمانوں کو، آنے والے سائلین کو میں نے سندل کا شربت پلایا۔ ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں عمل شروع ہی کرنے والا تھا کہ چھوٹا بیٹا عبداللہ طاہر وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سا پیار کیا اور اس کو بسکٹ نکال کر دیا اور اس کو میں نے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے بچی والوں کو، جو میرے پاس مریض آئے ہوئے تھے، در حقیقت یہ کیس یہ تھا کہ بچی اپنے سسرال میں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کو وہاں سے کچھ تحفظات تھے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو، ہم کلام پاک کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں، کچھ میں لکھ کر دے دیتا ہوں، کچھ پڑھ دیتا ہوں، اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے گا اور آپ کو اب اسی گھر میں، جس گھر میں آپ کو تنگیاں ہیں، خوشیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے عمل لکھ دیا اور پھر اس بچی کے حوالے کر دیا۔ اس کے دل کو ماشاءاللہ تسلی ہو گئی اور یقین ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے پڑھائی شروع کی اور میں پڑھتا جا رہا تھا قرآن مجید، جس میں سورہ مزمل، سورہ طارق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کی پڑھائی چل رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا بڑا بیٹا محمد ذیل الرحمن وہ دروازہ اس نے کھولا اور مجھے کچھ اشارہ کرنے لگا۔ اشارے میں یہ بتا رہا تھا کہ باہر مریض تھے۔ میں پڑھائی کو بند نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو بٹھاؤ، لیکن وہ بار بار اصرار کرتا جا رہا تھا کہ باہر مریض آ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے کلام پاک کی اونچی آواز سے پڑھائی کی تاکہ اس بچی کا دل بھی سکون میں آ جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ہی ذریعے ہمارے دلوں کو سکون پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک صاحب لاہور سے جنہوں نے تشریف لانا تھا وہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ ان کے لیے میں نے جنگلی کبوتر والا عمل کرنا تھا۔ ان کی بیٹی بھی ان کے ہمراہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھائی میرے پاس پہلے بھی تشریف لائے تھے۔ ان کی بیوی کو منانے کے لیے میں نے جنگلی کبوتر والا عمل کر کے دیا تھا۔ ماشاءاللہ دوسرے دن ہی یہ فیڈ بیک لے کر میرے پاس تشریف لائے کہ میری بیوی مان چکی ہے اور اب وہ بالکل آنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو لوگ روٹھ جاتے ہیں ان کو منانے کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ تعویذات تیار کر دیے جن میں قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر مریض کو پلانے کے لیے دے دیں۔ تو بس یہ آج کی کارروائی تھی جو آنے والے مریضوں کے لیے کی گئی۔ پھر اس کے بعد مریضان کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن بہت سارے مریض آتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانی